ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے اپنی کتاب دی 100 میں لکھا ہے کہ پیغمبر اسلام نے نہ صرف مذہبی سطح پر بلکہ سیکولر سطح پر بھی استثنائی کامیابی حاصل کی۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اعلیٰ کامیابی کے معاملے میں پوری انسانی تاریخ میں محمد کا کوئی ہمسر نہیں۔ اس سلسلے میں ان کے چند جملے یہ ہیں: دی موسٹ astonishing series of conquest in human history, the largest empire that the world had yet seen, the most influential political leader of all time. It is this unparalleled combination of secular and religious influence which I feel entitled Muhammad to be considered the most influential single figure in human history. یعنی محمد کی کامیابی پوری تاریخ میں عجیب ترین سلسلہ فتوحات کی حیثیت رکھتی تھی۔ انہوں نے اور ان کے ساتھیوں نے تاریخ کا سب سے بڑا ایمپائر قائم کیا۔ وہ پوری تاریخ کے سب سے زیادہ بااثر سیاسی رہنما تھے۔ مذہبی اور سیکولر دونوں اعتبار سے ان کی اس بے نظیر کامیابی کا تقاضا ہے کہ ان کو پوری تاریخ کا واحد سب سے زیادہ کامیاب انسان قرار دیا جائے۔ پیغمبر اسلام کی بے نظیر کامیابی کا اعتراف مورخین نے عام طور پر کیا ہے۔ یہاں ہم ایک اور اقتباس نقل کرتے ہیں۔ انڈیا کے ایک ہندو اسکالر M.N. رائے نے لکھا ہے: دی ایکسپینشن آف اسلام از دی موسٹ میراکولس آف آل میراکلس۔ اسلام کی سیاسی توسیع بلا شبہ تمام معجزات میں سب سے زیادہ بڑا معجزہ ہے۔ لالا رگھوناتھ سوائے نے مختلف مذہب کے 10 رہنماؤں کی زندگی پر ایک کتاب لکھی۔ اس کا نام ہے روشن ستارے۔ اس کتاب میں انہوں نے پیغمبر اسلام کے بارے میں یہ الفاظ لکھے ہیں: چند ہی سال میں اسلام کا تمام عرب میں پھیل جانا اور مختلف مخالف فرقوں اور قبیلوں کا حضرت کا پیر بن جانا دراصل ایک معجزہ تھا۔ پیغمبر اسلام کے بارے میں یہ حقیقت اتنا زیادہ وسیع ہے کہ عام طور پر مورخین نے اس کو تسلیم کیا۔ تاریخ میں بڑے بڑے امپائر قائم ہوئے، مثلاً یونانی امپائر، رومن امپائر، ساسانی امپائر، برٹش امپائر، مگر کوئی بھی امپائر اسلامی فتوحات کے برابر نہیں۔ پیغمبر اسلام کا یہ تاریخی استثنا ابھی تک قائم ہے۔ یہ ان دلائل میں سے ایک دلائل ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ خدا کے پیغمبر تھے اور آپ کو خدا کی خصوصی مدد حاصل تھی۔ خدا کی مدد کے بغیر کوئی بھی شخص اس قسم کی استثنائی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔